یورپ کی سب سے بڑی جو جیل تھی ہیرو کے اندر یوکے میں ہے, انہوں نے کیا کیا, ایک بندے کو جیل سے رہا کیا. ایک گیملر تھا کوئی, جس کو کہتے ہیں وہ منشیات کا کام وام کرنے والا. انہوں نے اس کو رہا کیا پیرول پہ اور اس کو آبزرویشن میں رکھا. ان کا شاید پلان یہ تھا کہ یہ بندہ جیل سے نکلے گا تو جس سے ملے گا تو ہمیں پورا اس کا گینگ پتا چل جائے گا. اچھا, انہوں نے اس بندے میں بڑی ڈرامیٹیکلی تبدیلی دیکھی کہ یہ بندہ کہیں نہیں جاتا, مسجد جانے لگ گیا ہے. تھوڑے عرصے بعد انہوں نے اس بندے کو روکا کہ بھائی یہ تمہارے اندر اتنی ساری تبدیلی, تم نہ آپ شراب پی رہے ہو, نہ تم جوا کھیل رہے ہو, نہ تم منشیات والوں کے پاس جاتے ہو, نہ گندی صحبتیں, تمہیں ہوا کیا؟ کہتا ہے بس جیل کے بعد میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے, دعوت اسلامی والے مل گئے, انہوں نے مجھے توبہ کرا دی. اچھا, اسی دوران وہ بندہ پاکستان بھی آیا اور پاکستان کے فیضان مدینہ میں اس نے اعتکاف کیا تھا. تو اس نے بتایا میں فیضان مدینہ گیا, ہمارے پیر و مرشد وہاں پر ہیں, میں نے ساری برائیوں سے توبہ کر لی. اللہ سنیے گا سلمان بھائی, اب وہاں کی گورنمنٹ نے آفیشلی 2 ایسے ہی لوگوں کو جیل سے رہا کیا اور اس بندے کو کہا کہ تم اس کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ کراؤ. سبحان اللہ. وہ بندہ ہمیں بغیر بتائے, پاکستان میں اس نے ہمیں نہیں بتایا, ان 2 بندوں کو لے کر فیضان مدینہ آیا. اللہ اکبر. ان کو وہاں پر اس نے پورا وزٹ کرایا. وزٹ کرا کے جب وہ واپس گیا تب ہمیں اس نے بتایا کہ یہ جو 2 میں لے کر آیا تھا, یہ 2 مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے دیے تھے کہ پاکستان جاؤ تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے. اچھا, میں آپ کو اس کو دوسری تصویر کا رخ بتاؤں. انفارچونیٹلی کئی ممالک میں اگر بیرون ملک سے بندہ پاکستان آتا ہے نا تو اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں, کیا گئے تھے پاکستان کرنے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اٹیچ کر دی ہیں لوگوں نے. تو ایک طرف تو وہ امیج ہے جو پاکستان کا غلط کاموں کی وجہ سے بنا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ایک طرف دعوت اسلامی امیج پیدا کر رہی ہے کہ اگر بندے کو سدھارنا ہے تو پاکستان بھیجو, وہ ٹھیک ہو جائے گا, دعوت اسلامی میں بھیجو. یہ ہے دعوت اسلامی کی وہ خدمت جو پوری دنیا میں الحمدللہ ایک سافٹ امیج, ایک کریکٹ امیج, جو اسلام کا امیج ہے بیسیکلی, کہ جو مسلمان کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا.